ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 سے عید کے بعد اب درس شروع ہو رہا ہے۔ پہلے توحید کے جو دلائل ہیں وہ ذکر کیے گئے، اور اس کے علاوہ یہود و نصارہ کی، مشرکین کی، ان کے اعمال کی جیسے شرک اعتقادی کی نفی کی گئی، اسی طرح اب یہاں سے شرک فعلی کی تردید کی جا رہی ہے۔ شرک اعتقادی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں کسی اور کو شریک ماننا، یہ اعتقاد بنا لینا اور عقیدہ اور نظریہ بنا لینا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی حاجت روا مشکل کشا ہے، اسی طرح سے کوئی غیر بھی، چاہے کسی کو پیغمبر کو کوئی کہے، چاہے فرشتے سے کے متعلق یہ نظریہ رکھے، کسی جن کے متعلق یہ نظریہ رکھے، کسی بت کے متعلق یہ نظریہ رکھے، کسی چیز کے متعلق بھی یہ نظریہ رکھتا ہے، تو یہ شرک اعتقادی ہے، یعنی عقیدے میں شرک۔ اور شرک فعلی کا یہاں سے ذکر، اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ شرک فعلی کیا ہے؟ شرک فعلی کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ شرک فعلی کی دونوں قسموں کو یہاں ذکر کیا گیا اور ان کی تردید کی گئی ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ شرک فعلی کی ایک قسم، یعنی تحریمات لغیر اللہ، جیسے وہ سانڈ، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ جو جانور ہیں ان کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کو ہم نے جو ہے نا اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا ہے، جو بزرگ برگزیدہ ہستیاں گزر گئی ہیں ان کے نام پہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اب ان کا دودھ بھی نہیں دھونا اونٹنی کا، اور یا اس پہ فلان جانور پہ سواری نہیں کرنی، یا اس کو کھانا نہیں ہے، بالکل نہیں کھانا اس کو، حالانکہ وہ حلال ہے، اللہ نے حلال پیدا کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے غیر اللہ کے نامزد، غیر اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اسے حرام سمجھا، اسے حرام ٹھہرا لیا۔ اللہ پاک نے وہ جانور حلال کیے، اللہ نے حلال پیدا کیے، گائے ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، اور اسی طرح سے جانور، تو اللہ نے جو حلال پیدا کیے ہیں وہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے وہ حرام سمجھتے تھے۔ تو اس کا اللہ پاک نے اس کی تردید فرمایا جو اللہ نے حلال پیدا کیا ہے وہ کھاؤ، غیر اللہ کے نامزد کر کے اسے کیوں چھوڑ دیتے ہو اور اسے اپنے اوپر حرام کیوں کر لیتے ہو؟ یہ ہے تحریمات لغیر اللہ، اس کی تردید کی گئی۔ اور اس کے بعد انما آگے آ رہی آیت انما حرم علیکم المیتۃ والدم، وہاں سے جو شرک فعلی ہے اس کی دوسری قسم، یعنی نیازات لغیر اللہ، نظر لغیر اللہ، اس کی تردید کی گئی ہے۔ ایک وہ جانور جن کا پہلے بھی ذکر کیا میں نے، ایک وہ جانور ہیں جو حلال ہیں اور انہوں نے اپنے آپ پر خود پر انہوں نے حرام ٹھہرا لی، اور دوسرے وہ جانور ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام ٹھہرا دیے، اور ان کو یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، مزے سے کھاتے ہیں کہ بتوں کے نام کا جب ہے، اور کسی قبر کے نام کا جب ہے، اور کسی بزرگ کے نام پہ دے دی گئی ہے، نیاز دے دی گئی ہے، نظر دے دی گئی ہے، منت مانی گئی ہے، تو پھر بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور تبرک سمجھ کے کھاتے ہیں۔ آج کل بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، لوگ غیر اللہ کے نام کی جو نظر نیاز ہے
اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور تبرک سمجھ کے کھاتے ہیں، اور شاپروں میں باندھ کے گھر بھی لے جاتے ہیں، کہتے ہیں گھر لے جائیں کیونکہ تبرک ہے۔ تبرک کیا کہ یہ وہ جو بزرگ ہستی ہے جس کے نام کا یہ، اس نے اس میں برکت ڈالی ہوئی ہے، تو اس کی بھی تردید کی گئی۔ اس کی مزید وضاحت میں اس آیت میں کرتا ہوں۔ پہلے اس کو بیان کرتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے لوگو کھاؤ اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو زمین میں، جو ہم نے زمین میں رکھ دیا تمہارے لیے، حلالا طیبا، جو بالکل حلال ہے، طیب ہے، ستھرا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیب اور پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ چوپائے پیدا کیے زمین میں، یہ ساری چیز اللہ پاک نے پیدا کی، یہ کھاؤ، ان کو جو ہے نا اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ، بلکہ ستھرا اور پاکیزہ رزق کھاؤ پیو۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقشوں کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دلائی تاکہ ان کو یاد آئے کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم شیطان کی باتیں مانتے ہو اور تحریمات لغیر اللہ کرتے ہو۔ ایک وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہے، ایک وہ چیز ہے جو اللہ پاک نے حرام ٹھہرائی ہے، اور اس کو تو حرام سمجھا جائے گا۔ اور یہ مشرکین کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ جیسے اللہ کے حرم میں کچھ پابندیاں، یہاں شکار نہیں کرنا، انہوں نے اپنے بتوں کی اور ان کی بھی جو ہے نا وہ حدود بنا لی تھی کہ ان کے نام پہ بھی جو چھوڑ دیا جائے گا جانور، اس کے بھی قریب نہیں جانا۔ چنانچہ ہمارے پاکستان میں ایسے دربار بنائے ہوئے لوگوں نے، بڑی سادہ عوام ہے، عوام بیچاری سادہ ہے، اور عوام کو پتہ نہیں ہے کہ جو گمراہ ملا ہے انہوں نے کس طرف لگا دیا، گمراہ پیروں نے اور گمراہ ملا نے کس طرف لگا دیا عوام کو، کہ یہ جو ہے نا پیر صاحب کے دربار کی باؤنڈری ہے، اس میں سے اس درخت میں سے ایک ٹہنی بھی نہیں توڑنی، اگر توڑی تو پیر صاحب خواب میں آئے گا تو آ کے پٹائی کرے گا، یا ادھر ہی پیر صاحب جو ہے نا ادھر ہی لنگڑا کر دے گا، یا پیر صاحب ادھر ہی آپ کو نابینا کر دے گا، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ فلاں دربار وہاں پہ جناب یہ جو جاتے ہیں نا اس طرف مری کے رستے پہ، تو کوئی ایسے دربار آتا ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جناب جائیں اور وہاں سے اگر کوئی مور پکڑنے لگے، بلکہ ہاں یہ چکوال وغیرہ کی سائڈ پہ بابا بورا والا کہتا ہے کلر کہار میں، تو کلر کہار، تو جی وہاں سے مور پکڑنے لگے تو بندہ نبینا ہو جاتا ہے۔ ایسے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائے، سمجھے تو صحیح کہ جیسے جو ہے نا، جیسے حرم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیت اللہ ہے، اس کا جو حرم ہے، جو اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا کہ یہاں سے کوئی چیز، یہاں شکار نہ کیا جائے، یہاں سے درخت نہ اکھیڑے جائیں، تو انہوں نے بھی اپنے اپنے بنا لیے، قبروں والوں نے قبروں کے بنا لیے اور بتوں والوں نے بتوں کے بنا لیے، اور پھر وہاں جانور چھوڑ دیتے ہیں، اور اس جانور کو آپ کھاتے نہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں کھانا نہیں اسے۔ ایک تو ہے نا کسی کی ملکیت پہ قبضہ کرنا، یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے، اس کی بات ہم نہیں کر رہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی اپنی ملکیت میں ہے اور وہ خود اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا، کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہتا ہے کہ یہ بزرگوں کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے،
اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. یہ ہے تحریمات لغیر اللہ، اس کی نفی کی گئی ہے. فرمائے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو تمہیں یقیناً بدی اور بدکاری کی باتیں اور بے حیائی کی باتوں کی تمہیں ترغیب دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں پہ تمہیں لگاتا ہے شیطان. تو چونکہ یہ ننگے طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کا، یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ وہ چیز ہے کہ فحشاء بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے شیطان. چنانچہ یہاں بھی پاکستان میں بھی ابھی جو چل رہا ہے آزادی مارچ کے نام پہ کہ میرا جسم میری مرضی، یہ چیزیں، یہ بے حیائی والے نعرے، شیطان اسی قسم کی بے حیائی سکھاتا ہے، اسی چیز کی طرف شیطان لے کے آتا ہے. تو غیر اللہ کے نام زد کر کے تحریمات ٹھہرانا، تحریمات کرنا کہ یہ تحریم ہو گئی، یہ حرام ٹھہرا دیا گیا، یا پھر الٹے سیدھے کام کرنا بزرگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو بزرگ کوئی نہیں راضی ہوتے، شیطان راضی ہوتا ہے اس سے بزرگ تو کوئی راضی نہیں ہوتا. تو بزرگ تو وہ کل قیامت کو کہیں گے نا کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا رہا، وہ کہیں گے، قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. وہ کہیں کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، اللہ ہی کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، گواہ اللہ کافی ہے، اللہ کو پتہ ہے. انہوں نے کہا نا ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو نہیں پتا کیا کیا تم نے. فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. شیطان تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ کی پیروی کرو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، قرآن اتارا ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی تابع داری کرو. تو پھر کہتے ہیں قالوا، کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا، اپنے باپ دادوں کی، جس مذہب پہ، جس روش پہ اپنے باپ دادوں کو ہم نے پایا ہے اسی پہ چلتے رہیں گے، اسی ڈگر پہ. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ انہیں کسی قسم کی کوئی ہدایت. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آباء و اجداد کی تقلید، کہ آباء و اجداد کیسے ہیں، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ آباء و اجداد ہیں، ہم ان کی بات مان رہے ہیں. یہ تو بات صحیح ہے نا. اور ایک وہ ہے آباء و اجداد کی، یہ اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید. جو اہل حدیث حضرات غیر مقلدین جو ہیں، وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حنفی جو ہے نا، حنفی یا شوافی ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی جو ہے نا باپ دادوں کی تقلید کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، یہاں باپ دادوں کی تقلید نہیں ہے، یہاں باپ دادوں کی تقلید نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو ہے نا جتنے بھی مسالک ہیں یہ اہل سنت والجماعت ہیں. اہل حنفی ہیں، اہل سنت ہیں، شوافی ہیں، اہل سنت ہیں، مالکی ہیں، اہل سنت ہیں، حنبلی ہیں، اہل سنت ہیں، یہ سارے اہل سنت ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت سے جو مسائل صراحتاً نہیں ملتے تھے، اس میں فقہاء کو اللہ پاک نے جو مقام عطا فرمایا، انہوں نے اجتہاد کیا اور ان کی فقہ جو ہے وہ پوری کی پوری فقہ ان کی مدفن ہو گئی اور پھر اس پر چلنے میں آسانی ہو گئی. تو اس لیے بعد والے فقہاء نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ باقی جو فرعیات ہیں ان میں، فروعیات میں، یہاں سے ایک مسلک آپ چن لیں، اپنے علاقے میں دیکھیں کون سا بڑا عالم، کون سے مفتی صاحب موجود ہیں، جس جو ہے نا وہ مسلک اہل مذہب کہہ لیں، عوام تو اس میں فرق نہیں کرتے نا مسلک مذہب میں، تو جس مسلک کے ہیں، اس لیے مسلک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس مسلک کے ہیں، مسلک سے مراد یہ میری مراد یہ چھوٹے چھوٹے جو علیحدہ فرقے بنے ہوئے، یہ مراد نہیں ہے. تو اس کی آپ تابعداری کریں. اب یہاں دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے کہ اگر سارے صحیح ہیں تو میں شافی بن جاتا ہوں. تو ہم کہیں گے آپ شافی بن جائیں گے، کیا آپ بڑے عالم بن گئے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا؟ شوافے کے جو مسائل ہیں وہ تو جو ہے نا ہمیں بھی معلوم نہیں ہے سارے مسائل،
کیونکہ ہم تو ان کی فقہ کی باقاعدہ ہم نے اس کا مطالعہ نہیں کیا. جب ہم مطالعہ باقاعدہ نہیں کریں گے تو ان کی ہم تفصیلات کو کیسے جان سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو بڑا عرصہ چاہیے ہوتا ہے، بڑی محنتیں لگتی ہیں، بڑا ٹائم لگتا ہے، پھر جا کے بندہ جو ہے نا ایک فقہ کا اچھے طریقے سے مطالعہ کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ جو ہے نا تھوڑے سے عرصے میں ایک بندہ جو ہے نا تمام فقہ جو ہے ان کو بڑی اچھی طرح سے مطالعہ کر لے اور اکبر بھی اسے ہو جائیں اور وہ فتویٰ بھی دینے لگ جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. تو پھر مسئلہ بن جائے گا. لہٰذا جہاں حنفی احناف ہیں، بہت سارے ممالک ہیں جہاں جو ہے نا فقہ حنفی چل رہی ہے، کیونکہ باقاعدہ مدارس موجود ہیں اور علماء موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، اس لیے آسانی اسی میں ہوتی ہے کہ تمیز سے طریقے سے چلتا رہے. تو یہ کہنا کہ جو ہے نا یہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید یہ نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک قول جو ہے نا، یہ تو باقاعدہ اقوال ہیں. فقہ حنفی کی میں مثال عرض کرتا ہوں. فقہ حنفی میں یہ نہیں ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے وہ مفتیٰ بھی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے، بسا اوقات امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے. تو اس طرح سے بسا اوقات جو ہے نا متاخرین احناف جو فقہاء آئے ہیں انہوں نے ایک مسئلے پر اتفاق کیا، حالانکہ پہلے وہ قول نہیں لکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے دوسرے قول کیا، دوسرا مسئلہ انہوں نے لکھا تو اس پہ فتویٰ دیا گیا، اس پہ اجماع ہو گیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی امام ابو حنیفہ کی ہی تقلید کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا خیر عرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کسی چیز کی عقل رکھتے ہوں، نہ سمجھ رکھتے ہوں، نہ ان کو ہدایت ہو، تو کیا پھر بھی یہ اپنے باپ دادا کو لے کے پھرتے رہیں گے؟ یہ ہے مشرکین مکہ کا جو طریقہ تھا. یا آج جیسے بڑے جیسے ہندو ہیں ان سے آپ بات کریں تو وہ کہیں گے بس ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے، ہم اسی طرح کریں. یہ یا باقی اس طرح اقوام وہ کہیں گے کہ اگر کوئی دیکھ رہا نا کہ غیر اللہ کے نام کی تحریمات کرتے ہوئے اپنے باپ دادوں کو ہم نے پایا ہے، یا نیازات جو ہے نا دیتے ہوئے، یا لوگوں نے یہ 11ویں بنائی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی مختصر عرض کر دیتا ہوں. 11ویں کا جو خطب لوگ دلواتے ہیں، یہ نیازات میں بات آتی ہے. یہ اگر غیر اللہ کے نام کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کی نیاز دے رہے ہیں، ان کو سمجھتے ہوئے کہ وہ ہمارے مشکل کشا بھی ہیں، وہ عالم الغیب ہے، وہ ہمیں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں، نقصان ہم دور کر سکتے ہیں، اور ایسا عقیدہ رکھتے ہیں یہ لوگ. یہ تو ابھی جو ہے نا ویڈیوز جو ہے نا وائرل ہو چکی ہیں، ویڈیو موجود ہیں جس پہ جو ہے نا لوگ اشش کر رہے ہیں اور ملا جو ہے نا بیان کر رہا ہے کہ ایسے جو ہے نا حضرت نے ایسے ہاتھ مارا اور روحیں جو ہے نا وہ تھیلا چھڑا کے اسرائیل علیہ السلام سے ساری روحوں کو آزاد کر دیا. اس طرح کی کیا جو ہے نا کرامات بیان کی جا رہی ہے. یہ کوئی کرامات ہیں؟ وہاں سے ثبوت ہے ان کا. تو اگر کوئی یہ نظریہ رکھ کے نیاز دیتا ہے تو وہ صریح حرام ہے، کھلا حرام ہے. اور اگر کوئی آدمی جو ہے نا اس عقیدے سے اس کو اتنا واقفیت نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اور اپنے باپ دادا کی تقلید میں اسی طرح وہ دیگیں پکاتا رہتا ہے کہ 11ویں کا ختم دلوانا ہو تو بس دلوا دیتا ہے، اس کا ایسا نظریہ نہیں ہے، تو پھر بھی وہ بدعت ضرور ہے. اگرچہ اس کو نظر لغیر اللہ نہ کہا جائے گا، اگرچہ اسے اس طرح سے حرام نہیں کہا جائے گا، لیکن بدعت وہ پھر بھی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو ثابت نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار اگر کوئی آپ کہیں گے پھر اصالِ ثواب کا کیا مطلب ہوا؟ تو اصالِ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے کہ ویسے بغیر دن متعین کیے ہوئے، دیکھیں نا نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم، کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو، خاص نہ کرو. تو کوئی بھی دن کسی کے لیے خاص 11ویں کو خاص کر کے ختم دلوانا یہ درست نہیں ہے. کسی دن ویسے کسی نے خیرات کر دی اور سب کے لیے دعا کر دی، یا اللہ جتنے بھی مسلمان وفات پا چکے ہیں اور فلاں بزرگ جو وفات پا چکے ہیں ان کے درجے بلند فرما، خطائیں لفظ سے ان کی معاف فرما، تو یہ درست ہے. سبحان اللہ. فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کی مثال تو ایسے ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. فرمایا جیسے کہ
وہ شخص جو آواز دیتا ہے ان جانوروں کو اور چوپاؤں کو، فرمایا جو اس کی ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے. بس جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے اور جانوروں کو جیسے آوازیں دی جاتی ہیں، تو جانور کو یہی پتہ چلتا ہے جانور کو کہ کوئی ہانک پکار ہے، جانور یہی سمجھتا ہے کوئی آواز ہے، اس کے علاوہ تو جانور کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا کیا کہا جا رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں. نہیں. تو فرمایا ان کی حالت ایسی ہے، ان کے لیے ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے آپ سناتے ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہے ہیں. لہذا فرمایا سم بکم عمیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. اب انہیں بہرے کہا ہے، حالانکہ قرآن کی آواز تو سنتے تھے اور لوگوں کی باتیں سنتے تھے. بہرے ایسے تو نہیں تھے. تو مطلب یہ ہے کہ جس کو فائدہ ہی نہیں ہے قرآن کے سننے کا فائدہ نہیں ہو رہا، تو یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. تو جو اپنی زبان سے قرآن بیان کرنے کا حق ادا نہ کرے اور جتنی اس کو سمجھ ہے، جتنا اللہ پاک نے علم دیا ہے وہ آگے بیان نہ کرے، وہ تو گونگا شیطان ہے. جس بندے کو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا، شرک اعتقادی کیا ہے، شرک فعلی کیا ہے سمجھ آ گیا، غیر اللہ کے نام کے چھترے بکرے اور جانور وغیرہ وہ دینے نہیں ہیں، چھوڑنے نہیں ہیں، ان کو اپنے اوپر کھانا حرام نہیں ٹھہرانا. تحریمات غیر اللہ کا مسئلہ جس سمجھ آ گیا، یعنی آزاد غیر اللہ کا مسئلہ جس سمجھ آ گیا، وہ آگے بیان کرے گا. جا کے آگے بیان کرنا اس پر فرض ہے، آگے بیان کرے گا. فرمایا اور یہ اندھے ہیں، انہیں حق نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا انہیں. قوم لا یعقلون، لہٰذا یہ سمجھیں گے نہیں. پھر ایمان والوں کو دوبارہ خطاب کیا جا رہا ہے آگے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ پہلے انداز تھا یا ایھا الناس، پہلے یا ایھا الناس کہا تھا، اے سب انسانیت، اے سب لوگوں، قیامت تک کے آنے والے لوگوں، تمہیں یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے. قرآن ہمیشہ کے لیے. اور پھر خاص طور پہ ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یعنی تم پاکیزہ رزق اللہ کا دیا ہوا کھاؤ، ستھرا رزق کھاؤ. تم نے یہ تحریمات غیر اللہ کی طرف نہیں جانا، بالکل نہیں جانا. واشکروا للہ، اور تم اللہ پاک کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو تو تم پھر طیب رزق کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ. صرف اللہ کے نام پہ دینا ہے، غیر اللہ کے نام پہ نہیں دینا. اور یہ تحریمات صرف اللہ کی جو حرام ٹھہرائی ہوئی جو چیزیں ہیں انہی کو آپ نے انہی سے پابندی کرنی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال ٹھہرایا ہے اس کو آپ نے حلال سمجھنا ہے. بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے بس کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ کل ذکر کریں گے کہ نیازات غیر اللہ، نیازات نظر لغیر اللہ کا عنوان. وآخر دعوانا الحمدللہ.